السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہوپ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، جس کے اوپر جو ہے بات کرنی بہت ہی ضروری تھی، تو میں نے سوچا میں اس ٹاپک پہ آج ویڈیو بناتی ہوں۔ ہمیشہ سے جب بھی جو ہے کوئی بھی دور ہو، اس میں بیٹیوں کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ اکثر گھروں میں جو ہے اب بھی حالانکہ دور اتنا بدل گیا ہے، ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے، جو دور تھا وہ پرانا تھا، مگر اب جو ہے وہ نیا زمانہ ہے، مگر اب بھی لوگوں کی جو ہے نا ماڈرن ہونے کے بعد بھی سوچ جو ہے وہ اکثر لوگوں کی پرانی ہے۔ بیٹیوں کو جو ہے لوگ وہ درجہ نہیں دیتے جو بیٹوں کو پیار دیتے ہیں، بیٹیوں کو وہ پیار نہیں دیتے جو بیٹوں کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے۔ جتنا آپ لوگ پیار بیٹوں کو کرتے ہیں، اتنا ہی پیار آپ کو بیٹیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اولاد کو جو ہے وہ برابر رکھنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی۔ لیکن اکثر گھروں میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پرانے دور کی طرح، کہ بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹیوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اکثر گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں بیٹیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بیٹوں کو کم، لیکن زیادہ تر ایسے ہی گھر ہوتے ہیں جہاں پر بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو نظر انداز اگنور کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کے بھی اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے ٹھیس لگتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے کہ بھائی ہمیں بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ بچپن میں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن بڑے ہوتے ہوتے یہ سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہماری گھر میں جو ہے وہ بھائیوں کی زیادہ اہمیت اور ہماری نہیں ہے، ہمیں کم پیار دیا جاتا ہے، ہمیں کم محبت دی جاتی ہے اور ہمیں کم توجہ دی جاتی ہے، اور بھائیوں کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اکثر مائیں جو ہیں وہ اس طرح فرق کرتی ہیں کہ اولادوں میں، کہ کسی بیٹے کو زیادہ چاہتی ہیں تو دوسری بیٹی کو جو ہے وہ کم محبت دیتی ہیں۔ اکثر گھروں میں والد جو ہے وہ فرق کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جو ہے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا کرنا۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو یہی عورتیں جو ہے وہ زیادہ تر دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دینا۔ ہمیشہ جو ہے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی دے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی، مجھے صحیح سلامت صحت کے ساتھ زندگی والی اولاد عطا کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ یا رب العالمین مجھے جو اولاد دیں آپ، وہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی والی اور ہر اعضاء صحیح سلامت والی اولاد عطا کرنا۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ یا رب العالمین آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا کریں، اور وہ صحیح سلامت اور لمبی زندگی والی اور خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اس کے ہر اعضاء صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت اولاد مجھے عطا کریں۔ یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ لیکن افسوس آج کل کے جو دور میں اکثر گھروں میں ایسا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بیٹے کی چاہت رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ صرف بیٹی کی چاہت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اولاد ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ اس کو بہت ہی سیریس نہیں لیتے اس بات کو، لیکن ان لوگوں کے دل سے پوچھیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، جن کی جو ہے گودیں خالی ہیں، جن کی جو ہے جو لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اور ان کو بھی جو ہے ہدایت دے جو لوگ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں اور اولادوں میں جو ہے فرق کرتے ہیں، ان لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمیشہ جو ہے اولادوں کو برابر رکھنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ کسی ایک کو بھی محبت دیں گے، توجہ دیں گے، پیار دیں گے تو دوسری اولاد جو ہے وہ آٹومیٹکلی احساس کمتر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بچپن میں تو خیر پتہ نہیں چلتا، لیکن بڑے ہوتے جیسے جوں اولاد جو ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس میں جو ہے احساس کمتری کے واضح جو ہے سمٹمز نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچپن سے ہی جو بہت ہی انفینٹ ہوتے ہیں، بالکل شیرخوار بچے ہوتے ہیں، تب تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی، مگر اس کے بعد جیسے جیسے ان کو سمجھ آنے لگتی ہے، 3 سال 4 سال، تو اس کے بعد جو ہے ان میں کافی سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگنور کرا جا رہا ہے اور دوسرے بہن یا بھائی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح سے بچیں۔ اور ایک بات میں آپ لوگ کو اور بتا دوں، جن لوگ کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہت ہی خاص اور بہترین یہ دعا ہے، آپ لوگ اس دعا کو نوٹ کر لیجئے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی آزمودہ ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہو، لوگ بہت پریشان ہو، طرح طرح کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروا چکے ہوں، علاج کروا چکے ہوں، جن کو اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ لوگ بہت پریشان ہو، تو وہ لوگ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ ہر نماز میں جب بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو یہ دعا ضرور مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اور جن کے بھی پاس اولاد ہے، میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ خدارا اولادوں میں فرق نہیں کریں، بیٹا اور بیٹی کو برابر رکھیں۔ جس طرح آپ اہمیت بیٹے کو دیتے ہیں اسی طرح آپ اہمیت بیٹی کو بھی دیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی جو ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور جو ہے صالح اولاد دے اور لمبی صحت والی زندگی کے ساتھ اس کو جو ہے ماں باپ کی گود میں دے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیاں سب کی دور کر
یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو مانگنے سے جو ہے آپ کی انشاءاللہ ساری حاجتیں، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں شادی، اکثر گھروں میں ابھی بھی رواج ہے جیسے کہ بیٹیوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے۔ اکثر جو ہے گھر میں ساسیں جو ہے بول رہی ہوتی ہے بہوؤں کو کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے۔ اکثر گھر میں عورتیں جو ہے پہلی اولاد ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ناشکری کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے، بیٹے کا انتظار میں جو ہے رہتی ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو وہ جو ہے افسردہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اکثر گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے عورتیں اولادوں میں کافی فرق کرتی ہیں، مگر جب جس کے یہاں ہو جاتی ہے بیٹی پیدا، اور پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں، کتنی بڑی رحمت ہیں۔ بیٹیوں کو جو ہے بیٹیوں کا ہونا گھر میں باعث رحمت ہے، بیٹیوں سے گھر میں بہت رونق ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب انسان کو بیٹے کی چاہت ہوتی ہے، اس وقت انسان کو بیٹے کی جو ہے محبت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بس جو ہے میری دعا سن لے، کسی بھی طرح سے میری دعا کو قبول فرما دے اللہ تعالیٰ، اور بس مجھے بیٹا دے دے۔ لیکن اس وقت ان لوگ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دعا کو اس طرح ضد سے نہیں مانگنا چاہیے، پوری مکمل ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ بیٹے کے لیے دعا مانگ بھی رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی بیٹے کے لیے دعا مانگیں یا بیٹی کے لیے دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھا کے ہمیشہ آپ پہلے یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین مجھے صحیح سلامت اولاد عطا کرنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اولاد عطا کرے گا یہ بہت بڑی نعمتوں میں شامل ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بھی کوئی ایسی اولاد ہو جس میں تھوڑا بہت بھی نقص ہو، وہ والدین کے لیے پوری زندگی کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ تو بہت سمجھتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے والدین کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، تو اولاد کو سنبھالنا والدین کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ تو خیر بوجھ نہیں سمجھیں گے، پوری زندگی وہ تو پال لیں گے، لیکن سوسائٹی میں ایسے لوگوں کا رہنا، ایسے بچوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے ہمیشہ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ یا رب العالمین تو جو مجھے اولاد سے نوازے تو اس کو صحت کے ساتھ زندگی دینا، اس کے ہر اعضاء صحیح سلامت اور مکمل ہوں۔ یہ دعا آپ ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو بھی بہنیں اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، جو بھی بہنیں جو ہیں اولاد کی منتظر ہیں کہ ان کی گود بھی بھر جائے، اللہ تعالیٰ ان سب عورتوں کی جو ہے حاجت کو پورا فرمانا، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا، جو چاہتی ہیں کہ مجھے بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی کے ساتھ اچھے نصیبوں والی اولاد عطا فرمانا۔ ہم ریلیٹیوز میں کسی کے یہاں جو ہے وہ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس کے بعد جب چوتھی دفعہ ان کو تھا کہ ہاں ان کے یہاں بیبی ہونے والا ہے، تو انہوں نے جو ہے کثرت سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس بار تو مجھے بس بیٹا ہی چاہیے، کسی بھی صورت میں بس اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول کر لے، میرا جو ہے اس دفعہ بیٹا ہی ہو۔ تو انہوں نے سب کو کہنا بھی شروع کر دیا، تو سب نے ان کو، جس نے بھی یہ بات سنی تو سب نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو جب بھی دعا مانگو تم صحیح سلامت کی دعا مانگو، اس طرح نہیں کرو کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بیٹا دے دے، مجھے نہیں پتا کہ بس مجھے تو صرف بیٹا ہی چاہیے۔ کہ ہم لوگ اکثر ایسی گھر میں ہم لوگ جب بھی دعا مانگتے ہیں نماز پڑھتے وقت، تو ہم لوگ ایسے ہی جو ہے بس دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا کو جو ہے ہمیشہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے دعا کو مانگنا چاہیے، کبھی بھی بہت سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو ادا کریں، کیونکہ جو ہے کافی وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو کئی وقت ایسے ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے الفاظ نکالیں۔ تو اکثر جو ہے وہ یہی بولا کرتی تھی کہ بس تو مجھے جیسا بھی دے دے، بس تو مجھے بیٹا دے دے۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیوں کے بعد بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا، لیکن بس اس کی خوشی جو تھی وہ صرف اور صرف 2.5 سال کی تھی۔ 2.5 سال میں بھی اس کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ اکثر ہی خراب رہتی تھی، بہت ہی وہ پریشان رہتی تھی، کبھی جو ہے بلڈ کی اس میں بہت کمی ہو رہی ہے، بہت وہ مشکلوں سے جو ہے ہاسپٹل کے چکر وغیرہ کاٹنا، بہت وہ پریشان رہتی تھی۔ طرح اس نے بہت ہی مشکلوں سے 2.5 سال گزارے، پھر اس کے بعد اس بیچاری کے جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا تھا، اس کے بیٹے کو جو ہے تھیلیسیمیا۔ اس نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت ہی وقت لگ گیا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی سب سے کہ جب بھی آپ لوگ دعا مانگے بہت ہی سوچ سمجھ کے مانگے، یہ نہیں کہیں کہ بس مجھے دے دے اللہ تعالیٰ، مجھے کچھ بھی جیسا بھی دے دے بس تو دے دے، ایسے کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیشہ صحیح سلامت ہر اعضاء کے ساتھ صحیح سلامت اولاد مانگنی چاہیے، صحت کے ساتھ زندگی والی اولاد مانگنی چاہیے، کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور بہت ہی سوچ سمجھ کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کی کافی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ چلی۔ تھیلیسیمیا میں تو یہی ہوتا ہے، بیچارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا خون جو ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو بہت ہی پریشانیوں والی جو ہے وہ زندگی اس بیچاری کی ہے۔ تو سب اس کو پھر یہی بولتے ہیں کہ دیکھو تم نے ضد کر کے جو ہے اس طرح سے دعا مانگی، کاش تم یہ بول دیتی اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سلامت صحت والی اولاد عطا کرنا، تو شاید
तुम्हारी जो है ये दुआ कबूल हो जाती। तो आज भी वो पछताती है कि काश में दुआ मांगने का मुझे सही तरीका उस वक्त आता, लेकिन उस वक्त तो मुझे बस समझ ही नहीं आ रही थी, बस मुझे जो मुंह में आता था मैं मांग लेती थी। तो इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आप लोग दुआ मांगे बहुत ही सोच समझ के मांगे। जो भी पेरेंट्स जो है वो औलादों में फ़र्क करते हैं, बेटों में और बेटियों में, एक को इग्नोर करते हैं, एक को झिड़कते हैं, एक से सही से बात करते हैं, एक की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं, तो खुदारा ऐसा करना छोड़ दें। औलाद जो है बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। औलाद की नेमत से जो है अल्लाह ताला हर किसी को नवाजे। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।